السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعات، پچھلے جمعہ کی طرح آج بھی ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور میں آنے والی تمام سامعات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس دین کے کام کے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پچھلے ہفتے کی طرح آج بھی اس پروگرام کا موضوع ہے دین کیا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ قرآن مجید کی یہ جو دو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں کیا فرماتا ہے کہ میرے نزدیک جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، دین وہ اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی شخص کوئی اور دین لائے گا اس کو ہم قطعی قبول نہیں کریں گے، یعنی کوئی شخص اس دین سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین لائے گا تو اس کو ہم قطعی قبول نہیں کریں گے، اور آخرت میں بھی ایسا بندہ، ایسا شخص نقصان میں ہی رہے گا، وہ خسارہ اٹھائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو اسلام سے ہٹ کر کوئی الگ دین لے کر آئے تو وہ نقصان ہی تو اٹھائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اسلام کہتا ہے اسی کو اپنا دین کہتا ہے، تو یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ دین ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو اسلام کہتا ہے اسی کو اپنا دین کہتا ہے، تو یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ دین کیا ہے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں دوسرا بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں ایک دوسرا بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف کیا تھا؟ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر مدفون ہوں، انہیں کہاں دفن کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے 3 گروہ تیار ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن ہے۔ انصار کیا کہتے تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا مرنا اور جینا سب تمہارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے بعد آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دفن کیا جائے۔ تیسرا گروہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا نہیں، انبیاء کی کثیر تعداد، یعنی زیادہ تر تعداد انبیاء کی بیت المقدس کے پاس دفن ہیں، یعنی زیادہ تر انبیاء کرام کہاں دفن ہیں؟ بیت المقدس کے پاس، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہیں دفن کیا جائے۔ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، لوگوں، جس ہستی کی تدفین پر تم لوگوں کو اختلاف ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، جس
ہستی اقدس کی تدفین پر تم لوگوں کو اختلاف ہے، تم لوگ جس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو کہ کہاں پر دفن کیا جائے گا، ان کا ایک فرمان مجھے یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی وفات ہوئی ہو، جہاں اس کی وفات ہوئی ہو، جہاں پر وہ انتقال کیا ہو، وہیں پر کیا پیغمبر دفن ہوتا ہے۔ اتنا سنتے ہی جیسے صحابہ، اتنا سنتے ہی جتنے صحابہ تھے، اتنا سنتے ہی جتنے صحابہ کرام تھے، سب نے اپنی اپنی بات واپس لے لی اور یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ مدینے میں دفن کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ مدینے میں ہوا تھا، اور مدینے میں بھی کہاں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا، کیونکہ آپ کی وفات وہیں پر ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ یہ روضہ جو آپ کا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہی ہے، جہاں پر آپ دفن ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہی ہے۔ جو لوگ وہاں پر گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو وہاں پر پہنچائے، آمین۔ پہلا جو فیصلہ کیا گیا وہ قرآن کے مطابق، اور جو دوسرا فیصلہ کیا گیا وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ یہ دو بنیادی ماخذ ہیں اسلام کے، اور یہی دین ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی 4 ماخذ ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ یہ جو 2 آخری ماخذ ہیں وہ ان 2 ماخذوں کے تابع ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کے، الگ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ قرآن اور حدیث کے تابع ہیں۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں مسئلہ پہلے قرآن میں تلاش کرو، اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں تلاش کرو۔ یہ شرط اللہ نے نہیں لگائی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ حجت، دلیل، سند کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ قرآن میں بات بھی اللہ کی اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور حدیث بات اللہ کی ہے اور الفاظ کس کے ہیں؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہہ رہے ہیں قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور حدیث بات اللہ کی ہے اور الفاظ کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صرف یہ بنیادی فرق ہے، اور یہ اسلامی مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات سنی اس کے مطابق کوئی حدیث موجود ہے پھر بھی ہم حدیث نظر انداز کر کے قرآن میں دلیل تلاش کریں، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، تو ہر نماز میں خواہ تنہا پڑھے یا جماعت سے آپ کی حدیث پر عمل کرے، نہ کہ بہانہ بنائیں، کیونکہ قرآن تو ہمارے نبی پر ہی اترا اور یہ بات ہمارے نبی ہی بتا رہے ہیں۔ اب ہم کو یہاں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس بات کو کس نے بتایا، کسی مسجد کے امام نے یا کوئی حافظ قاری نے بتایا ہے یا عالم نے، یا کوئی بھی امام ہو، کسی بھی امام کا قول ہو، لیکن جب بات آ جائے قرآن کی یا حدیث کی تو سب کی بات کو ہم چھوڑ دیں گے اور ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اماموں کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، فلاں کے نزدیک ایسا ہے اور فلاں نے یہ بتایا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک محلے میں ایک عورت تھی جو مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی، یعنی ہوتا ہے نا کہیں کہیں پر کہ عورت نہلانے کے لیے آتی ہے، کہنے کہ ایک محلے میں ایک عورت تھی، جب کوئی انتقال کر جاتی عورت تو وہی عورت غسل دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، ضرورت پڑی، اس کو بلایا کہ اس عورت کو جو نہلاتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں حائضہ ہوں، یعنی پیریڈ سے ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم ایسی حالت میں دوسری عورت کو نہلا سکتی ہوں، مردہ عورت کو، یا نہیں نہلا سکتی ہوں۔ اب مسئلہ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے، ادھر ادھر، کوئی کہتا ہے دے سکتے ہے یہ ناپاک حائضہ عورت، کوئی کہتا ہے نہیں۔ اب دلیل پوچھی جاتی ہے تو اب کسی کو معلوم نہیں، ہاتھ ہلا دیتے ہیں، اب بڑے پریشان ان کو غسل کیسے دیا جائے۔ اسی طرح سے ظہر کا وقت ہو گیا، مسجد میں ابو ثور رضی اللہ عنہ تشریف لائے، یہ بہت ہی
جلیل القدر ہیں. لوگوں نے پوچھا پورا مسئلہ لوگوں نے پوچھا کہ مطلب ایسی عورت غسل دے سکتی ہے؟ نہیں، پورا مسئلہ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا گیا کہ ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، نہلانے کے لیے جب بلایا ہم نے غاسلہ کو تو وہ اپنی یہ دقت بتاتی ہے کہ ہمیں ایسا ہے، پتہ نہیں ہم غسل دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. تو ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ اس کو غسل اگر ناپاک عورت بھی ہے تب بھی وہ دے سکتی ہے. انہوں نے کہا دلیل، یعنی جن لوگوں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا دلیل. تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے آئے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا یہ جائے نماز مجھے اٹھا کر دو. جائے نماز کچھ دور پہ تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کپڑا اٹھا کر دے، حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہے، یعنی جو ناپاکی ہے وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ عورت کا ہر اعضاء ناپاک نہیں ہوتا ہے. عام طور سے دیکھیے بہت سارے لوگ اس پہ یہ بھی سوال کرتے ہیں، بات بیچ میں آ گئی ہے مہندی لگا سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی مہندی نہیں لگا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مہندی نہیں لگا سکتے ہیں، ایسی حالت میں اگر مہندی لگا لیا تو پاک نہیں ہوگی عورت. ایسا کچھ نہیں ہے. ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں حدیث آئی، فوراً بتلا دیا. قرآن کی یہ آیت نہیں ہے. ابو ثور رضی اللہ عنہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا، فوراً ان کے ذہن میں آئی حدیث بتلا دی. اسلام کا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ پہلے قرآن میں دلیل ڈھونڈے اور پھر حدیث. یعنی بات ذہن میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش آیا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے کپڑا مانگا، جائے نماز مانگی، اٹھا کر دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں ناپاکی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کا پورا جسم ناپاک نہیں ہے. اگر وہ اس کو پورا ہی ناپاک قرار دے دیں تو پھر جتنے دن بھی عورت ناپاک رہتی ہے اس کا کھانا، اس کا پکانا اور دوسروں کو دینا اور کھلانا اور اس کا جھوٹا پینا اور یہ سب چیز کیا ہے، اتنے دن ہر چیز ناپاک ہی رہے گا. تو ایسا نہیں ہے، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ بات وہی ہونا چاہیے جو دلیل کے ساتھ ہو، اور دلیل قرآن و سنت کا نام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز دلیل نہیں ہے. اور ان دو چیزوں سے جو ثابت ہے وہ دین ہے، اور جو ان سے باہر ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بنا. چاہے ساری دنیا کہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. اچھی ہونا ایک الگ بات ہے اور دین ہونا ایک الگ بات ہے. اسی طرح سے جیسے زمزم اچھی چیز ہے. زمزم کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. زمزم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں نیت کر کے زمزم کو ایک سانس میں جتنا پی سکتا ہو پی لے، مراد کو دل میں رکھ کر. مثال کے طور پر کسی کے وہاں اگر اولاد نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی مراد کو پوری کر دیتا ہے. اب زمزم کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ وہ مراد اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. اب اگر کوئی دودھ میں زمزم ملا کر بیچے تو آپ لوگ کیا کہیں گی؟ ایسے شخص کو ایمان والا کہیں گی یا بے ایمان والا؟ زمزم کیسا ہے؟ پانی ہے، زمزم بابرکت پانی ہے نا، لیکن کیونکہ اس کو دودھ میں ملا کر بیچ رہے نا تو وہ غلط ہو گیا ہے نا. کہ آپ کوئی دودھ میں زمزم ملا کر بیچے تو ایسے شخص کو ایمان والا نہیں کہیں گے، بے ایمان ہی کہیں گے. حالانکہ زمزم کیا ہے؟ بابرکت ہے، پاک چیز ہے. اور ہر چیز بتائی گئی کہ ہاں پیو، تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ دودھ میں اچھی چیز اس نے ملائی ہے، یعنی زمزم اچھی چیز ہے، اس نے دودھ میں اچھی چیز ملائی ہے. اسی طرح سے اماموں کی بات مان کر کہتے ہیں کہ ہم نے اچھی چیز بتائی ہے نا. جیسے کھانے کے اوپر ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہی تو پڑھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا فاتحہ دلا دو، کہتے اس میں کیا غلط ہوا؟ فاتحہ ہو جائے گی تبھی آگے کھانا نکالا جائے گا. کہتے اس میں کیا غلط ہے؟ کھانے کے اوپر ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہی تو پڑھی ہے، سورہ یاسین ہی تو پڑھی ہے. ہم نے کوئی برا کام تو کیا نہیں ہے نا. اسی طرح سے اگر اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھا ہے، بہت ساری جگہ ہم جاتے ہیں دلاؤ نگر اور بھی اس کے علاوہ، وہاں پہ اذان سے پہلے
सलातो सलाम दुरूद पढ़ते हैं माइक में नमाज होने से पहले, तो क्या कहते हैं, अजान से पहले, नमाज से पहले हमने सलात दुरूद सलाम ही तो पढ़ा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ही तो पढ़ा है, कोई गुनाह तो नहीं किया है, काम तो अच्छा ही है ना। अब ये सोचिए कि अच्छे और बुरे को बतलाएगा कौन, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको कौन बतलाएगा? दलील से तो मालूम होगा हमको कि ये काम अच्छा है या ये काम बुरा है। फी नफ्सी ही, खुद उसका अच्छा होना उसको अच्छा नहीं करेगा, ये खुद पाक है, खुद अच्छा है, ये दुरूद है, सूरह फातिहा है, ये अखलास है, सूरह अखलास है, इसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल करें तो ये अच्छा नहीं होगा। जैसे जमजम फी नफ्सी अच्छा है, लेकिन उस पानी को दूध में डालकर बेच रहा है तो ऐसा शख्स बेईमान ही कहलाएगा, ईमानदार नहीं कहलाएगा। लोगों के साथ वो धोखा कर रहा है। बेशक बज़ाहिर अच्छा काम है कि वो जमजम है, उसके ज़रिए अल्लाह ताला किसी की मुराद को पूरी कर दे, लेकिन वो गलत कर रहा है। ऐसा शख्स बेईमान है, ख्वाह दूध में जमजम मिलाए या सादा पानी मिलाए, दोनों बराबर हैं, दोनों मिलावट करने वाले हैं और दोनों बेईमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन गश्श फलैसा मिन्हु, आपने किसी को मुस्तस्ना नहीं किया, बल्कि कहा जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। और ये जो पूछने का और सवाल करने का मिजाज है वो सिर्फ आपको इन्हीं लोगों में मिलेगा जो कुरान और सुन्नत पर चलते हैं, और दलील मांगने का मिजाज भी कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले का ही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद में दर्स दिया, उसमें फरमाया कि मैंने सुना है आजकल की औरतें, यानी आजकल की औरतें नहीं बता रहे हैं हम, यानी उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में फरमाया कि आजकल की औरतें, क्या फरमाया कि मैंने सुना है कि आजकल की औरतें महर हक बहुत ज़्यादा मांगने लगी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने एक मिकदार मुकर्रर की कि उस मिकदार से अगर किसी ने ज़्यादा महर बांधा तो उसको हम बैतुल माल में जमा कर देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद में दर्स दिया और उसमें फरमाया कि मैंने सुना है कि आजकल की औरतें महर हक बहुत ज़्यादा मांगने लगी हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मिकदार मुकर्रर की, उस मिकदार से अगर किसी ने, इस मिकदार से अगर किसी ने ज़्यादा महर बांधा तो उसको हम बैतुल माल में जमा कर देंगे। दर्स ख़त्म हो गया तो कुछ लोग चले गए मस्जिद से उठकर। हज़रत खौला बिन्त सालबा रज़ियल्लाहु अन्हा जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, खड़ी हुई और उन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपका ये फैसला कुरान के खिलाफ है, आपने जो फैसला किया है ये कुरान के खिलाफ है। क्या फैसला किया था कि एक मिकदार उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुकर्रर कर दी थी महर की, और कहा कि अगर किसी ने इस मिकदार से ज़्यादा महर बांधा तो हम उसके महर को लेकर बैतुल माल में जमा कर देंगे। जब दर्स खत्म हो गया, कुछ लोग चले गए, तो खौला बिन्त सालबा जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी वो खड़ी हुई और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने ये फैसला कुरान के खिलाफ किया है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कैसे, कुरान के खिलाफ किस तरह है? तो खौला बिन्त सालबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह का कुरान मजीद में फरमाता है अगर महर में तुम्हारा खजाना भी मुकर्रर हो जाए तो तुम उसको भी अदा करो। और खजाना कोई इतनी थोड़ी मिकदार थोड़ी ना होती है जो महर में 132 और 125 रुपए हो। अल्लाह तो हमें खजाना देने पर राजी है और आप इतने कम रुपये पर हमें रोक रहे हैं। यानी हम महर में अगर ज़्यादा मांगते हैं तो आप इतना थोड़ा, ये खजाना थोड़ी ना होता है। और कुरान में तो है कि अल्लाह ताला, कुरान में तो है कि महर में तुम्हारा खजाना भी मुकर्रर हो जाए तो तुम उसको भी अदा करो, और खजाना इतनी थोड़ी मिकदार थोड़ी ना होती है। अल्लाह तो हमें खजाना देने के लिए तैयार है, राजी है, और आप इतने कम रुपये पर हमें रोक रहे हैं, यह कुरान के खिलाफ है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन फरमाया, जो लोग बाहर निकल गए हैं उनको बुलाओ। सारे लोग बुलाए गए, इकट्ठा हुए, और अब आपने दो काम किए, एक तो अपनी गलती का एतराफ़ किया, और आलिम सबसे बड़ा वही होता है जो भरी मजलिस में भी अगर कोई बच्चा भी दलील के साथ उसकी बात को गलत करार दे दे तो सबके सामने कहे ये मेरी गलती है।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھری مجلس میں تسلیم کیا کہ یہ میرا فتویٰ واقعی غلط تھا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس بڑھیا کی تعریف کی جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کی اصلاح کرتا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کا مرشد ہے، آپ کا مخلص ہے، اس نے آپ کی اصلاح کی ہے اور آپ کو غلطی سے بچایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں، عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتا۔ کون؟ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا۔ ایک طبقے میں اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کی۔ مسلم شریف میں بھی روایت ہے، ابن عباس اور اس کے راوی، ابن عباس اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پہلے 2 یا 3 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ کے دور میں اور عمر رضی اللہ کے پہلے 2 یا 3 سالوں تک 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ابتدائی دور کے بعد ایک تعزیری حکم نافذ کیا کہ اب جو بندہ جتنی طلاقیں دے گا اتنی ہی مانی جائیں گی۔ دین صحابہ کے دور میں آخر تک مکمل ہوتا رہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو چکا تھا۔ دین صحابہ کے دور میں آخر تک مکمل ہوتا رہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو چکا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ دین صحابہ کے دور میں آخر تک مکمل ہوتا رہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو چکا تھا؟ دین آپ زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، صحیح بتایا۔ اس کے بارے میں کسی کو آیت یاد ہے؟ اللہ کے رسول نے الیوم اکملت اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی کہ دین آپ کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم جاری کر دیا اور دوسرا حکم آپ نے دیا تھا کہ جو عورت نوحہ کرے اسے قتل کر دو۔ تیسرا حکم یہ نافذ کیا تھا کہ لونڈی کے ساتھ اس کے مالک نکاح کرے، پھر اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کرے۔ حالانکہ عمر رضی اللہ کے دور سے پہلے بغیر نکاح کے لونڈی کو رکھ سکتے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ کا رجوع موجود ہے ان تینوں باتوں کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری زندگی ان 3 باتوں پر پچھتاتے رہے، کاش کہ میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار نہ کرتا، کاش کہ میں نوحہ کرنے والیوں کو قتل نہ کرواتا، کاش کہ میں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کو لازم قرار نہ دیتا۔ یہ بتلائیے کہ کوئی وقت کا حاکم ہو یا عام آدمی ہو اور وہ اچھا کام کرتا ہو اور اس کام کے کرنے کے بعد اس کو پچھتاوا ہونا چاہیے یا خوشی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پچھتا رہے ہیں، اور پچھتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے بھول ہو گئی، اس لیے ہمیشہ دین کے ساتھ دلیل لازم و ملزوم ہے۔ جب تک وہ بات دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی وہ بات دین کہلانے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تو آج ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ دین اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ تیسرا کسی کا فتویٰ، کسی کا قول، کسی کی رائے، کسی کی زندگی، کسی کی بڑی داڑھی، کسی کی بڑی تسبیح کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دین کے اندر اگر حیثیت ہے تو اللہ کے قرآن کی یا پھر نبی کے فرمان کی۔ اگر کسی کے پاس دین کا علم ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی بھی ہو اس کے پاس پورا دین نہیں ہے۔ ہم نے اگر کسی کو مان لیا کہ اس امام نے جو بات بتائی ہے اسی کی بات سچ اور صحیح ہے تو سمجھیے کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اگر اس نے قرآن و حدیث کے مطابق بات بتلائی تو صحیح ہے اور ہم نے آنکھ بند کر کے صرف امام کے قول کو اپنایا تو سمجھیے کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔